مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک خوشخبری جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے دینی ہے، وہ یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہی کی بدولت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بالخصوص آپ کا مدنی چینل میں جو لوگ میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، ان کی بدولت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھے کہ کریٹ ہوئی ہیں اور جو ان کی فرمائش پر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آپ کے سامنے عبدالحبیب بھائی کی جو نعت ہے، نعتوں کی جو فرمائش ہے وہ اسی مدنی چینل میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ عز و جل وہ نعتوں کا سلسلہ ریکارڈنگ کا اسٹوڈیو کا چل نکلا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک فرمائش ایک زمانے سے کی جا رہی تھی، اب آج ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کس نے کی تھی، وہ تھی کہ شجرہ عطاریہ قادریہ جو ہے وہ مدنی چینل پر چلایا جائے صبح 7 بجے۔ پھر اس کے بعد ہم نے الحمدللہ رابطہ کیا جو ہمارے حسان بھائی ہیں ابو البنتین، تو الحمدللہ ایک عرصے سے ان کی یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری تھا اور مختلف جگہوں پہ جا کر یہ مختلف ریکارڈنگز کی گئی، اور یہ ارادہ تھا کہ یہ جلد آ جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ لیٹ ہوا۔ لیکن آج الحمدللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے میسیج کیا ہو یا جو انتظار کر رہے ہوں وہ انشاءاللہ عز و جل ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کیونکہ اسی سلسلے میں بار بار ہم سے جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا تھا اور ہم یہی عرض کرتے تھے کہ وہ تیار ہو رہا ہے، وہ پروسیس میں ہے۔ تو آج الحمدللہ عز و جل وہ پروسیس مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل نیت یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آج آپ کو جو شجرہ قادریہ ہے تو وہ انشاءاللہ عز و جل دکھاتے ہیں، وہ سناتے ہیں۔ ہم نے تو نیت کر لی ہے کہ ہم آپ کو وہ سناتے ہیں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آپ کیا مدنی فیس دیں گے کہ آپ کی بدولت یہ الحمدللہ ریکارڈنگ پائے تکمیل تک پہنچی، اور آج آپ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اچھا، اس کی ہم مدنی فیس بابو یوں نہیں لیں گے کہ یہ تو ایک زمانے سے کی ہوئی، یہ تو لیٹ سویر جو ہے نا وہ ہماری وجہ سے ہے، تو ہمیں تو معافی مانگنی پڑے گی، مگر جس کو تنخواہ لیٹ ملتی نا پھر بھی وہ خوش شکر تو ادا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ چلیں آپ اپنے طور پر خوشی آپ کو جو ہے وہ اپنا ہوگی جس طرح کا سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں جو مناظر ہیں وہ جو ریکارڈ ہے وہ لاک ڈاؤن سے پہلے کے ہیں، کیونکہ اس میں بعض بچوں کے ساتھ اور بعض اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، تو ہمارا جو یہاں کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہے یہ اس سے پہلے کی ریکارڈنگ ہے، تو میں نے کہا میں اس میں کوئی ایسا نہ کسی کو غلط فہمی ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ شجرہ جو ہے وہ چلے گا، اور اس کے بعد آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے سلسلوں کے حوالے سے۔ اس وقت رمضان ٹرانسمیشن جو تقریباً تقریباً پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اب گزشتہ ہفتہ میں جو تھا وہ پہلا روزہ تھا اور آج 8واں جو ہے وہ روزہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی سالگرہ بھی جو ہے وہ قریب ہے، یوں سمجھیں کہ کل بروز اتوار مغرب کے بعد سے انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور سید یوسف مسکرا رہے ہیں انشاءاللہ اس وقت جب ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، نیت کرتے ہیں کہ آج بھی کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اور آئیے اب شجرہ قادریہ عطاریہ سنتے ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ اب تک مدنی چینل میں میری معلومات کے مطابق نہیں جو ہے وہ چلا ہے، ہم نے اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق اس کو لے کر آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ شاید ابھی جو ہمارا جو پروسیس ہے وہ ابھی جو ہمارے جو MC ہیں شاید غالباً وہاں ابھی تک نہیں پہنچا، لیکن ہم آپ کے لیے یہ تیار کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوپننگ ہمارے سلسلے سے اوپننگ میں نے نیت کی تھی کہ یہ اگر تیار ہوگا تو ہم کوشش کریں گے، تو وہ شاید کوشش پائے تکمیل تک پہنچ گئی ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہوں کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدرت نما کے واسطے، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیے جافزا کے واسطے، جافزا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال، خانہ دل کو زیادہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ کو یوں سمجھے کہ شجرے کے دوران ہم نے روکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسیج فارورڈ کیا ہے۔ اس وقت غالباً فیس بک پر ہمارے کچھ لوگ جو ہیں یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک میسیج آیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو کنورٹ ٹو اللہ پاک۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے چاہا کہ فوراً جو ہے وہ اپنا جو ہمارے یہ شخص ہیں ٹیگ سنگھ، ان کا جو آئی ڈی ہے وہ بنی ہوئی ہے، تو میں جو ہے وہ آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کلمہ پاک پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اگر وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کا سابقہ مذہب ہے
اس سے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کر کے جو ہے نا الحمدللہ عز و جل آپ اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں میسج کر کے بتا دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے لیے بھی بہت ایک حوصلہ افزا بات ہوگی۔ تو چونکہ ہمیں میسج اس کے دوران آیا ہے اور ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ان سے نہیں ہے، ہمیں کسی نے اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھیجا ہے، میں نے انہیں بھی عرض کی تھی کہ آپ فوراً جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں، اور پھر ذہن میں یہ آیا کہ اس کو ہم روک کر ڈائریکٹلی اگر یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ آپ اپنے سابقہ جو مذہب ہے، جو آپ کا پچھلا مذہب ہے، اس سے آپ توبہ کریں اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیں۔ ہم دوبارہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی ہمیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن ملے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جو مزید ہمارا شجرہ قادریہ طاریہ ہے وہ جاری ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل مکمل کریں گے۔ جنہوں نے اس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی، ان سے یہ درخواست بھی ہے کہ وہ آپ کا جو نام تھا وہ نام بھی بتا دیں، جس مذہب میں آپ تھے وہ بھی بتا دیں، تاکہ اکبر بھائی الحمدللہ پھر دوبارہ صحیح طریقے سے اس مذہب سے بھی توبہ کروا دیں، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے آپ کا اسلامی نام بھی انشاءاللہ رکھا جائے انشاءاللہ۔ زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، باصفا کے واسطے، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو
ہو احمد رضا کے واسطے، احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا ایاس اور کل اولیاء کے واسطے، کل اولیاء کے واسطے، صدقہ ان اعیاء کا دے چھے عین عز علم و عمل، صدقہ ان اعیاء کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، بے نوا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ شجرہ قادریہ نظمیات طاریہ دیکھا، انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی چلنا شروع ہو جائے گا، اور اب یہ دیکھیں انشاءاللہ سدا بہار اللہ نے چاہا تو یہ چلتا رہے گا۔ اور یہ ہماری جو نعت یوٹیوب چینل ہے ہمارا نعت پروڈکشن کا، کہ جہاں پر ہماری نعتیں وغیرہ اور یہ ساری اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہاں الحمدللہ عز و جل کل شام کو یہ اپلوڈ ہو چکا ہے، وہاں سے بھی آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ کے میسیجز بھی پڑھوں گا، ورنہ میسیج آ جائے گا کہ آپ چیزیں ہی چلاتے رہتے ہیں، ہمارے میسیج نہیں پڑھتے۔ اور میسیج پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں سید یوسف سے بھی کچھ باتیں کروں گا، وہ یہ کہ کل حضرت جو ہے رات ذہنی آزمائش میں آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھوں گا کہ بڑی مدنی کسوٹیاں آپ نے عبدالحبیب بھائی سے کی، تو اونٹ پہاڑ کے نیچے رات کو آیا تھا تو کیسا رہا، وہ ان سے میں پوچھوں گا۔ اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ پنگے تو ہم نے بھی جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو بلا کر کیا کیا ان سے پوچھا تھا، کیا کیا کروایا تھا، چونکہ اس میں مبلغین کو بھی بلا رہے ہیں، تو آگے چل کے ہو سکتا ہے ہمارا بھی نمبر آئے گا، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ تو بابو نہیں پوچھو گے نا، آپ تو وہاں نہیں ہوگے، عبدالحبیب بھائی جو پوچھیں گے، ہم نے تو اتنے سخت ان سے جو ہے نا یہاں سیگمنٹ کیے تھے، تو آپ کچھ بتا دینا مجھے کہ وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ چلے اب آپ کے میسیجز کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر سید یوسف سے بھی پوچھیں گے کہ رات کیسا جو ہے وہ ہوا۔ اچھا، میسیج ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے سحری ٹائم میں ذہنی آزمائش کے علاوہ سحری پروگرام کروائیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ ہفتے جو سلسلہ ہفتہ تھا اس وقت یہ میسیج آیا تھا، تو اس وقت غالباً ایک ہی پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے جج کر لیا تھا، تو آج مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہوگا کہ آپ کو اب یہ ایک ہفتہ جو گزر چکا ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے اب کہ اس میں جو ہماری شخصیات ہیں، مبلغین ہیں، اراکین شورا ہیں، جو فیم پرسنالٹی ہیں، اسکرین پر آتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک ردم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہوگا ذہنی آزمائش کا۔ پھر بھی آپ کا فیڈ بیک ہمیں جو ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ہم انتظار کریں گے کہ اب آپ کو ذہنی آزمائش جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہم نے کچھ نہ کچھ فارمیٹ چینج کیا ہے۔ اچھا، ایک میسیج ہے کہ روزانہ روحانی علاج اور استخارہ ہونا چاہیے، روزانہ تو ساری باتیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک میسیج ہے کہ کسی اسلامی بھائی نے ہدایت بخشش کی مدنی کسوٹی کی تھی، اس میں بطور کسی اسلامی بھائی سے، تو یہ اسلامی بھائی جو نا ہمارے مفتی حسان صاحب، ان سے ہوئی تھی، اور اشارے میں بطور اشارہ اشفاق بھائی کو دکھایا گیا تھا، اور یہ ہم مدنی کسوٹی آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنے اسی سلسلے میں الحمدللہ دکھا چکے ہیں، اور یہ میسیج ہمیں یعنی یوں سمجھے 2 سے 3 دفعہ سلسلوں کے اندر آ چکا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے یہ میسیج کیا اس وقت انہوں نے وہ ہمارا سلسلہ نہیں دیکھا ہوگا، ایگزیکٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا ایپیسوڈ نمبر کیا ہے، ورنہ یہ عرض کر دیتے کہ یوٹیوب پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ نیت ہے کہ آگے چل کے کچھ سلسلوں کے بعد آپ کی یہ خواہش بھی جو ہے وہ پوری کر دیں گے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے نا یہ مدنی کسوٹی چلائی گئی تھی۔ اچھا، ایک میسیج تھا کہ دلوں کی راحت میں باپا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حسن رضا جو وہ شور مچا رہے تھے، ٹک ٹک کر رہے تھے، اس کے مدنی گلدستے کا کہا تھا، وہ بھی تیار ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ میسیج ہے
کہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر مہینے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بہت لیٹ اپلوڈ ہوتا ہے، جلدی کروا دیا کریں۔ سمڑیال سے جو ہے نا یہ میسیج ہے، انشاءاللہ یہ نیت کی ہے، ہم جو ہماری آئی ٹی مجلس کے جو ذمہ دار ہیں ان تک آپ کا یہ میسیج ضرور فارورڈ کریں گے۔ اچھا، ذہنی آزمائش سلسلے میں جو نام قرآن اندازی والے باکس میں ہوتے ہیں وہ نام ٹی وی پر چلایا بھی کریں۔ دیکھیں یہ اس میں بھی آپ میسیج کر رہے ہیں، جب ذہنی آزمائش چل رہا تھا اس میں بھی کر رہے تھے، تو اس میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں اس وقت ہمارے سلسلے میں جو نام آتے ہیں اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے یعنی ہمیں کافی دن لگتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی جو اس کو لکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سلسلے میں 550 600 اس سے بھی جو ہے نا ابو 700 تک کے بھی نام آئے ہیں، تو ہم یہ سارے لکھتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سلسلے میں رات کو اناؤنسمنٹ ہوئی، پھر اگلے دن تک اس کو جمع کرنا، پھر یہ لکھنا، تو یہ ایک بہت پروسیجر ہے نا اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمران مدنی بھائی کو بھی میسیج آیا تھا کال سینٹر کی طرف سے جی کہ یہ شکایت مطلب یہ کر رہا ہے کہ نام بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی نام چلائیں نام چلائیں، صحیح، تو وہ اس وقت ہوتا ہے سحری ٹرانسمیشن، صحیح ہے، تو بہت سارے شہروں کی سحری کی ٹائمنگ وغیرہ بھی اس وقت چل رہی ہوتی ہے، صحیح ہے، ڈبل سلائڈ آلریڈی چل ہی رہی ہوتی ہے نا، تو اس پر مزید ایک سلائڈ لگانا تھوڑا یہ آزمائش کا مرحلہ تھا نا، تو اس لیے میرے خیال میں اس کو نہیں چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو ہے وہ اپنا میسیج ہے کہ عالمی مدنی مرکز کی پرانی تصویریں تعمیر وغیرہ کی شروعات کی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی، کیونکہ ہمارے لیے تو شجرہ ممنوعہ تھا ویڈیو وغیرہ اس وقت، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت کہاں یہاں کی تصاویر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوں گی، تو اس کے بعد ہی ہمارا سلسلہ جو وی سی ڈی وغیرہ کا شروع ہوا اور اس کے بعد مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہوا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاید کسی کے پاس اس طرح محفوظ ہوں گی۔ تو کیا کہتے ہیں، اگر کہیں سے ملتی ہے تو پھر انشاءاللہ کوشش، ہاں اگر کہیں ان سے مل جائے کسی کے پاس ہوں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اچھا، تو اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کالز کی طرف چلیں گے۔ ابھی سید یوسف سے میں پوچھوں گا کہ رات کیا ہوا، ہارے جیتے، ٹائی ہو گیا، کیا ہوا؟ میں یہ کہوں گا کہ رات گئی بات گئی، چھوڑیں، رات گئی بات گئی۔ اس سے آپ سمجھ جائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ سید یوسف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تو نہیں آئے۔ ابھی میں نے جب ان سے پوچھا تھا سلسلے میں، شاید شروع ہونے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا نمبر آیا، تو 12 نمبر، میرا تیسرا نمبر آیا، 12 نمبر ہے، نہیں تیسرا نمبر آیا۔ تو میں نے کہا حضور 4 لوگوں میں سے آپ کا تیسرا نمبر آیا۔ تیسرا نمبر بھی ہم 2 اسلامی بھائیوں کا ہے۔ اچھا، 2 اسلامی بھائیوں کا ہے۔ تو کیونکہ جیسے ہم نے کلاس میں جب اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک کلچر جو ہے وہ بن چکا ہے کہ 1 2 3 یعنی پہلے نمبر پہ کوئی بچہ آ جائے یا دوسرے پہ آ جائے یا تیسرے پہ آ جائے تو اس کو بہت مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے، تیسرے سے اوپر چلا جائے گا تو پھر، لیکن وہ صورت میں کہ جب کلاس میں 15 20 25 بچے ہوں، نہ کہ جو ہے وہ 4 بچے ہوں اور 4 میں سے تیسرے نمبر پر آ جائیں تو اسے اچھا کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا۔ میں تو اچھا کہتا ہوں کیونکہ میرا ابھی نمبر آنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں تیسرے نہیں چوتھے نمبر پر جو ہے وہ آ جاؤں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو پھر آپ سے پوچھیں گے نا، اس وقت پوچھیں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھیں گے۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے، کیسی گزری رات، یہ آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ہمارے شفیق نگران ہیں، اور مگر نام ان کا شفیق نہیں، عبدالحبیب نام ہے۔ اچھا، شفقت کی ہی جو ہے وہ امیدیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ شفقت ہی فرماتے رہیں گے۔ کچھ کالز جو ہے وہ اگر ہیں تو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آئیے کالز۔ آپ کا مدنی چینل سلسلہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ بھی آج ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے۔ اچھا، امین بھائی جو ہمارے نعت خواں ہیں، ان کی کوئی بھی مدنی کسوٹی جو ہے وہ چلا دی جائے تو بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ اچھا، آپ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ، یہاں 2 آپ ہیں، سید یوسف بھی ہیں اور میں بھی ہوں، انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا، تو اس لیے کہ ہم نومینیٹ کسی کو کر نہیں سکتے۔ جہاں تک انہوں نے مدنی کسوٹی حاجی امین کا کہا، تو یہ مدنی کسوٹی بھی ہم کچھ عرصہ پہلے چلائی تھی، انشاءاللہ عز و جل کچھ سلسلوں کے بعد میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر حاجی امین سے جو مدنی کسوٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو کچھ تفنن اور تلذذ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی چلائیں گے۔ مزید کالز۔ جام نگر سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ پروگرام آپ کا مدنی چینل جاری و ساری ہے۔ اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کی آواز کے اندر یہ کلام سنا دیجیے۔
پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب. ویسے تو انہوں نے خود سنا دیا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کچھ اشعار جو ہے وہ تیار ہے اس کلام کے. آئیے سنتے ہیں، اور پھر مدنی فیس بھی آپ حاجی مشتاق کی آواز میں پھر آپ خود ہی جو ہے وہ اپنی مدنی فیس بھی مطلب بیان کبھی کریں. کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لب سے بات نکلتی ہے اور وہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے بالکل. جی اچھا، ویسے ہم آج یعنی جو ہم چیزیں تیار کر کے لے کر آئے سید یوسف، اس میں یہ نہیں تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس بیک اپ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کال کی ہے تو ہمیں بتایا گیا آپ کی فرمائش ہمارے پاس آئی ہے اور ہم نے فوراً اس کو اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ قبول یہ کیا. کلام جو ہے وہ تیار نہیں ہے، تو فی الحال ابھی مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام بلال رضا اتاری ہے. خوابوں کی تعبیر ہے جو سلسلہ ہے، اس کی ٹائمنگ رمضان المبارک میں بڑھا دیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. خوابوں کی تعبیروں کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہونا تو چاہیے. یہ اصل میں ویسے جو ہم نے سلاٹ بنائی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں، ویسے 1.25 گھنٹے کا یا اوپر ہو جاتا تھا تھوڑا، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ایک فکس ٹائم ہے، 2 بجے سے 3 بجے کا یہ ٹائم ہے. اس میں روٹیشن ہے سلسلوں کی. دارالفتہ اہل سنت بھی اسی میں ہے، خوابوں کی تعبیریں بھی اسی میں ہے، اور اس کے علاوہ روحانی علاج بھی اسی میں ہے. یہ 2 سے 3، کیونکہ باقی اس کے بعد آپ دیکھیں گے 3 بجے سے جو ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے وہ مطلب علا طول چلتی ہی رہتی ہے. کیا کہیں گے سید یوسف، ہمارے مدنی چینل کو 12 سال جو ہے وہ مکمل ہونے کو آئے ہیں، تو آپ مدنی چینل سے کب وابستہ ہوئے تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں. مجھے مدنی چینل سے وابستگی کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں. 10 سال ہو گئے. اللہ اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. الحمدللہ اب تو ہم اپنے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت سیٹ ہیں، اور اس وقت ہم کناتوں پر اور دریوں پر سلسلے کیا کرتے تھے، اور ایز اے کوآرڈینیٹر میری بھی الحمدللہ بہت سارے مبلغین کو بلانا، نعت خوانوں کو بلانا، یہ ترکیب ہوا کرتی تھی. میں اکبر بھائی سے سوال کروں گا، اکبر بھائی آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مجھے ویسے شاید ہو سکتا ہے کہ جب ابھی اتوار کو مغرب کے بعد جب یہ لگ جائے گی تو بدری چینل کو تو 12 سال ہو جائیں گے. مجھے بھی کم و بیش، یعنی آپ 21 دن چھوٹا جو ہے وہ مدنی چینل سے وہ، یعنی مدنی چینل لانچ ہوتے 21 دن بعد آپ کی آمد جیسے ہوگی. 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل شروع ہوا تھا نا، تو اس کی جو یعنی جو شوال کی پہلی تاریخ تھی، تو پہلی تاریخ گزرنے کے بعد دوسری تاریخ سے یوں سمجھے کہ جو ہے وہ ترکیب بن گئی تھی. یہ اتنا مدنی چینل کا شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کے اور آج آپ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ اور اس دوران کوئی ایسا خوشگوار واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں فکس ہو گیا ہو، بھلائے نہ بھولتا ہو، کوئی ہم سے شیئر کریں؟ وہ تو انشاءاللہ عز و جل نگران شورا جب آپ کے سامنے ہم رات کو اتوار کو رات کو جو مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد 2 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ اس رات کو ذہنی آزمائش نہیں ہوگا، اس دن مدنی چینل کے حوالے سے یہ ساری جو ہے وہ گفتگو ہوگی. خوشگوار بھی ہیں واقعات اور ایسے بھی ہیں، مطلب بہت بعض اوقات جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہے. بعض تو مدنی چینل پہ بیان کرنے جیسے نہیں ہیں، اور بعض واقعی ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اب ہم مدنی چینل کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل یعنی کریشن میں، کریٹیوٹی میں اور بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل بہت کوئی ایسا واقعہ ہم سے شیئر کریں جو مطلب آپ کے ذہن پہ نقش اپنے چھوڑ گیا ہو؟ اصل میں جب ہم نے یہ مدنی چینل شروع کیا تھا تو اس وقت شاید کچھ لوگ ہمارے کیمرہ مین وغیرہ تو شاید بعد میں آئے ہیں، بعض کیمرہ مین ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو اس وقت جو ہمارا پی سی آر اور ایم سی آر کا جو ایک جگہ تھی، میں آپ کو عرض کروں کہ وہ مطلب آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پروفیشنل آدمی جو چینل کئی سالوں سے رن کر رہا ہو اور اگر وہ جگہ وہ شاید دیکھ لیتا، ایک وقت وہ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر اتنی بارش ہوئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ایم سی آر ہے یعنی جہاں پر ہماری تاریں اور بالکل جو ہے وہ اپنا بچھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پہلے سال میں اس طرح کا نہیں تھا کہ جس طرح ہمارا نظام ساری چیزیں جو ہے نا وہ انڈر کور اور نیچے سے جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں. تو اتنی بارشوں میں جو ہمارا پی سی آر اور ایم سی آر تھا
وہاں پر اگر میں کہوں کہ ہمارے جو ٹخنے ہیں نا، ٹخنوں سے اوپر تک پانی اس کے اندر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، اور اس وقت تو ظاہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور وہ تاریں تھی اور کچھ بھی جو ہے نا وہ اپنا کہیں بھی کچھ اسپارک ہوتا تو ہو سکتا تھا، تو اب اس وقت ظاہری بات ہے کہ توجہ نہیں تھی، ورنہ اس کی جو ہے وہ ویڈیو یا کچھ بنا لیتے اور ایک یادگار ہو جاتی۔ اس کے بعد تو الحمدللہ عز و جل آپ دیکھتے ہیں ہمارے ایم سی آر کو، پی سی آر کو کیسے ویل مینیج ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ اس رات کو بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں، جو حسن رضا والا ایک مدنی گلدستہ ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں، جو ہمیں فرمائش کی گئی تھی کہ حسن رضا امیر السنت کے پاس ٹک 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 کر رہے تھے، اور اس مدنی گلدستے کو دکھانے کے بعد کیا سلسلہ جو ہے وہ ہوا، کیا مدنی پھول ملے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ اس سے آپ کیا لیسن دیں گے؟ میں لیسن میں سوال کروں گا، لیسن تو آپ دیں گے۔ لیسن کیا ملا یہ آپ میں سوال کروں گا تو لیسن تو آپ دیں گے۔ مجھ سے نہیں لینا، نہیں، میں آپ سے لوں گا۔ آپ کم از کم اپنے دوست سے تو لیں یار۔ نہیں، میٹر تو آپ، نہیں مزہ آئے گا، آپ لے تو کیا لے۔ اچھا چلے، حاجی عبدالحبیب کیا سیکھنے کو ملا؟ چلو یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی ایک سیگمنٹ ہو گیا ہمارا، کسوٹی ہو گئی۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ دیکھیں سمجھ تو یہ آ رہا ہے کہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور وہ بچہ اگر شور بھی مچا رہا ہے تو جلال غصہ نہیں آ رہا یا اس جھنجھلاہٹ پن نہیں ہے، اپنے کام میں مشغول ہیں اور بچے کو ایک طرح سے موقع دیا جا رہا ہے کھیلنے کا۔ حاجی امین آپ کیا لوگ سمجھے؟ بعض اوقات ڈانٹتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو لے جائیں یہاں سے اٹھا کے۔ کیا سمجھا حاجی امین آپ؟ عرض یہ تھی کہ امیر علیہ سنت نے اس طرح کا کئی مرتبہ فرمایا کہ بچوں کو جس چیز کا منع کیا جاتا ہے نا تو یہ کرتے ہیں، تو لہذا ایسے موقع پر بچوں کو روکا نہ جائے۔ یعنی وہی کہ تلاوت ہو رہی تھی اور وہ جو شور ہو رہا تھا، اس میں بچے کو کسی طرح سے بھی وہ ڈانٹنا یا چپ ہو جاؤ چلے جاؤ اس طرح کا کوئی اظہار نہیں ہوا اس میں، یہ سمجھ میں آیا۔ اصل میں یہ میں نے خود بنائی ہے، اور میں اصل میں وہاں موجود تھا، تو تو یہ دیکھا نا جب میں نے کہ یہ تلاوت ہو، یہ ٹھک ٹک 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 کیا جا رہا ہے نا، اچھا یہ مصروف ہے۔ اب میں مطلب جس کو کہتے ہیں نا آدمی کو آتا ہے تھوڑا سا، یار اس کو لے جا یار، نہیں کرو، منائے گا نا نہیں کرو، تو وہ یوں جیسے کہ گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہوگا۔ تو میں نے اس کو کیمرے بند کیا کہ جن گھروں میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور بچوں کو بالکل جیسے کہ وہ جھاڑ دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے، تو ان سب کے لیے میں نے کہا ایک لیسن تیار کریں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ برداشت کیسے آئے؟ بچے کو بولو گے بچہ کیسے نہ کرے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ایسے کو حل بتائے کہ بچہ یہ نہ کرے، ورنہ اس کو بچہ کون بولے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بچہ ایسا کام کرے اور اپنے کو کچھ یوں آوے نہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ٹھنڈے اور گرم دماغ کا بھی تو فیصلہ ہوا تھا، یعنی میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے مطلب یعنی کہ اس طرح کچھ کر ڈال لیں گے اس کا۔ اس وقت یعنی کہ یہ جب ٹک ٹک کر رہا تھا نا، میرے کو تصور بھی نہیں تھا کہ میں اس کو روکوں، یہ کیا لگا رکھا ہے، چل بھاگ، یہ لگا ہوا ہے اپنے کام میں۔ یہ ایک پیغام ہے، میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس مزاج کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کس مزاج کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا حسن رضا کا معاملہ بھی اور امیر سنت کا بھی، پھر نگران شورا کا الحمدللہ کیسا ذہن کام کرتا ہے کہ فوراً انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیسا سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ فیس بک پر بھی ہمارے پاس کچھ ہیں فرمائشیں ہیں، کہہ رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف مکمل ریکارڈ کروائیں۔ اچھا، قصیدہ بردہ شریف، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک کمنٹ آیا ہے ماشاءاللہ جو حاجی حسان نے شجرہ پڑھا، کہہ رہے ہیں بہت ہی دل فریب انداز میں شجرہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش کا پچھلی عید پر جو فائنل ہوا تھا، پلیز وہ فائنل دکھا دیں عید پر؟ اور جی، اچھا، اور اس کا اعلان بھی باقاعدہ کر دیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کروں اکبر بھائی، جی جی، کہ آپ نے کہا کہ میں
مدنی چینل اسٹارٹ ہونے کے 21 دن کے بعد، میں مدنی چینل سے 21 دن چھوٹا ہوں. 21 دن چھوٹے، 21 دن بعد آپ تشریف لائے. تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت تھی اور مدنی چینل پر آپ کو کون لایا؟ مدنی چینل مصروفیت تو یہ تھی کہ 2004 میں ہم جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے تخصص کیا. پھر اس کے بعد دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ تھا جہاں مفتی علی اصغر صاحب ہوتے ہیں الحمدللہ. ان کی شفقتوں میں، ان کی سائے میں ہم کھارا در میں جہاں میرا گھر ہے وہاں نور العرفان دارالفتاء ہے، وہاں میں ہوتا تھا. اور کم و بیش یہ 2008 کا تھا کہ ذہن میں آیا کہ 12 ماہ کا سفر جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میں 12 ماہ کے سفر پر چلا گیا. اور ابھی 12 ماہ کے سفر کو 4 مہینے ہی ہوئے تھے. تو اس میں یوں سمجھے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا مدنی چینل کا. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ ہم امیل سنت کا، اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے جب امیل سنت کا پیر کالونی میں گھر ہوتا تھا تو اسلامی بھائی نیچے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے سحری کے وقت میں، پوری رات انتظار کرتے تھے اور امیل سنت پھر کرم فرماتے تھے. تو اسلامی بھائیوں کو جو آئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ حفاظتی امور کے معاملات کو اس کو نپٹانے کے بعد الحمدللہ سحری کا سلسلہ ہوتا تھا. تو وہ معمول کا ہمارا الحمدللہ تھا کہ میں خود بھی آتا تھا، اپنے ساتھ جو شاگرد ہوتے تھے، طلبہ تھے، ان کو بھی ساتھ لے کر آتا تھا. تو وہ اس طرح جو ہے وہ جانا ہوا. یعنی پہلی عید کو تو شوال کے پہلے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. دوسری عید کو جو ہے نا وہ ہم اپنے طور پہ عید بولتے ہیں، ویسے تو وہ پہلی ہی ہے. تو دوسری عید کی سحری جو ہے وہ اپنا ہو رہی تھی. تو اس میں نگران شورا، امیل سنت وغیرہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو نگران شورا حالانکہ مجھے اس وقت اتنا جانتے نہیں تھے، ویسے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں 12 ماہ کے سفر پر ہوں. تو اس وقت پھر نگران شورا نے امیل سنت سے کہا کہ یہ مجھے دے دو آپ. یعنی تو امیل سنت نے کہا یہ 12 ماہ کے سفر پہ، بولا ہوگا اس کے 12 ماہ. تو پھر جو میرے بقیہ 8 ماہ ہیں وہ یوں سمجھے کہ مدنی چینل کی عمارت کے اندر ہی جو ہے وہ گزرے تھے. صبح شام یہیں میں 8 مہینے تک جو ہے وہ پڑھا رہا تھا. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی یوں سمجھے کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایک دفعہ امیل سنت کا گزر وہاں سے ہوا تھا. تو امیل سنت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت چونکہ مدنی چینل شروع ہوا تھا نا تو ابھی کام بہت تھا. وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو سمجھنا پڑتا ہے. تو اس وقت میں اتنا یعنی فعال نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بس گزر رہے ہیں جو ہے وہ 2-4-5 گھنٹے جو ہے وہ. تو امیل سنت چلے گئے سن کے. اس کے بعد امیل سنت نے مطلب شفقتیں فرماتے ہوئے نگران شورا کو کہا کہ یار میں نے اتنا آپ کو یہ آدمی دیا ہے کام کا، آپ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نگران شورا کے اس وقت جملے تھے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی نیند کو جو ہے وہ ترسے گا. اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ ایک وہ وقت آیا کہ نیند کا یعنی حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے اب میں یہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہوں نا تو تفتیش کر رہے ہوتے تھے ہم. اس وقت 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، 6 سلسلے چلا کرتے تھے. اس وقت ظاہری بات ہے کہ اس وقت 750 کا جو عملہ ہے اس وقت غالباً یہ 30-35 کا عملہ ہوتا ہوگا. تو اس وقت ساری چیکنگ ہی میں نے جو ہے وہ کرنی ہوتی تھی. تو سارے سلسلے جو ہے نا وہ جب تک چیک نہیں ہوتے تھے اس کے بعد وہ پھر MCR میں چلتے تھے. تو ایسا ہوتا تھا بعض اوقات، میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں چیک کرتے کرتے جیسے سن رہا ہوتا تھا، سنتے سنتے میں سو جاتا تھا. پھر اس کے بعد اس کو روکتا تھا، پھر دوبارہ پیچھے سے جو ہے وہ اپنا سنتا تھا. تو الحمدللہ عز و جل پھر نگران شورا کی یہ شفقتیں اور یہ چلتی رہی. اور میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نگران شورا نے اپنے ایک بیان کے اندر بہت ہی پیارا جملہ کہا تھا اور آپ بھی اس ورڈ کو لکھ لیں. نگران شورا فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا زمین کے اوپر کام کر لیں اور زمین کے نیچے آرام کریں. پھر آپ نے ایک اکبر بھائی نے کہا کہ جیسے نگران شورا فرمایا کہ میری نیند کے ترسے گا، تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ صلہ خدمت مدنی چینل پائے گا جس دن اکبر، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا. کیا بات ہے. تو زمین کے اوپر کام کر لیں، زمین پہ انشاءاللہ آرام ہی کریں گے. جی نیند کے لیے بھی ترسے گا اور اب تو گھر کے لیے بھی جو ہے وہ ترس رہا ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے مدنی چینل کے ناظرین نے وہ ویڈیو دیکھی تھی بچے کی جو تھی، میرا منا 4 سال کی عمر میں جو نگران شورا سے میٹھی لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا. وہ میسیج بھی آیا کہ دوبارہ چلا دیں، بار بار میں جو ہے وہ نہیں چلا سکتا اس کو. بہرحال چلا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر جانے کی اجازت مل جائے. نہیں وہ نہیں ملتی. اچھا ایک میسیج ہے آپ کا، پیارا قرآن سلسلہ مدنی چینل پر دکھایا جائے، یہ ضروری ہے. بہت
اس سے گھر بیٹھے قرآن کو اچھے طریقے سے تلفظ سے پڑھا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آن لائن پڑھیں، تو جن کے پاس موبائل ٹچ نہیں ہے تو وہ کیا کریں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ابھی چونکہ رمضان کی ٹرانسمیشن تو ڈیزائن ہے، لیکن آپ کا اس میسج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلسلہ تھا یہ بہت سمجھے کہ سیکھنے کے لائق تھا، اور لوگ اس سے بہت سارا سیکھ رہے تھے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی جو مجلس ہے، آئیڈیا مجلس، اس سے عرض کریں گے کہ اس سلسلے کو عید کے بعد بھی جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ایک کلام یہ کہا گیا تھا کہ ایک ٹیوشن کلام، وہ ٹیوشن ہمارا ایک یوں سمجھے سلسلہ تھا جو ہمارے وہ کون سے باپو ہیں، کیا نام ہے، وقار باپو، وہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک کلام پڑھا گیا تھا بچے نے، تو وہ سننے کی جو ہے وہ وقار شاہ صاحب، ہاں وقار شاہ صاحب تھے، تو ان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلام ہے، انہوں نے باقاعدہ میں ایپیسوڈ نمبر بھی بیان کیا ہے، اور اس میں یہ تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ تیار ہے۔ آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی گئے اس میں دوا، ساری بیماریوں کی گئے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام سنا، اور ہمیں میسیج آئے ہیں کہ آپ نے سید یوسف کو اونٹ بول دیا، تو ایسا نہیں ہے، اونٹ نہیں بولا، یہ ایک محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی آیا تھا کہ آپ نے ہمارے باپو کو جو ہے وہ سید زادے کو پریشان کر دیا، تو پریشان نہیں، الحمدللہ ہم سید یوسف سے ہماری الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ محبت ہے الحمدللہ، اس پہ پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنا قائم رکھے۔ تو ایک میسیج ہے، بہت میسیج تو اچھا جو ہے وہ لگا ہے، اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کی ہی بہرحال اس میں جو ہے وہ تعریف ہے، میسیج ہے کہ ہمیں آپ کے پروگرام کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے، آپ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے، یہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں عرض کی تھی کہ آج چھٹی کرنے کا دل کر رہا تھا، پھر نہیں کی، وہ تو اچھا ہوا کہ نہیں کی، خیال کر لیا، ہمارا دل یہ پتہ نہیں ہمارے دل پر کیا گزرتی۔ ہفتے اور جمعرات کو جب ہم اٹھتے ہیں، اب تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہفتے کو ہی رہ گیا، اب جمعرات والا تو فی الحال تو موقوف ہو گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے، جی ہاں، سب سے پہلے شاید آپ کو لگے گا کہ ٹائپ کرتے ہوئے ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی، میسیج میں آپ کے پروگرام کا خیال آتے ہی پھر ساری سستی دور ہو جاتی ہے، کام کرنے میں بھی تیزی آ جاتی ہے، گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ضرور آج پروگرام لگنا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ ہیں میاں چنو کے، ان کا میسیج ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جاتے ہوئے آپ نے ایک جملہ یہ کہا تھا، تو میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ آپ نے کہا تھا آپ چھٹی دیں یا نہ دیں،
وہ یہ تھا کہ اصل میں ایک جملہ ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے نا کہ ہم سلسلے کے اختتام پر کہتے ہیں کہ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، تو ہم نے بھی یہ کہا، تو پھر ہمیں میسیج آتے تھے کہ اگر ہم اجازت نہ دیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ ہم یہ جو ایک جملہ ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک محاورتاً ہی کہتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ اجازت دیں نہ دیں ہمیں تو جو ہے وہ جانا ہی ہوگا۔ ایک میسیج آیا ہوا کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ کلام بلکہ ایک بار نہیں میسیج آیا، یہ میسیج 10 دفعہ آیا ہے۔ جی تو سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ کلام سنا دیں۔ یہ محمود بھائی کا کلام کافی دفعہ چل چکا ہے، نعت پروڈکشن پر بھی جو ہے وہ موجود ہے، کچھ کالز ہوں تو شامل کرتے ہیں۔ آپ کا مدنی چینل پروگرام میں میرا چھوٹی سی ایک فرمائش تھی کہ سلمان بھائی نے جو عبرت ناک واقعات جو ان کے علیحدہ علیحدہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ مکمل اس کی ایک ویڈیو بنا کر کسی ایک چینل پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آپ ڈال دیجئے، یہ مہربانی ہوگی۔ صحیح۔ مزید میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقی جو دارالافتاء کے سلسلے چلتے ہیں اس میں مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کال اٹینڈ کرنے والے کوئی اسلام بھائی ہوتے ہیں، مفتی کفیل صاحب اکیلے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اسلام بھائی نہیں ہوتے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں دیکھیں یہ ہم نے نا خود ہی اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے، اور ہماری کوشش تو یہ تھی اپنے طور پر کہ ہم یہ سلسلہ جو مفتی صاحب ہیں ان کا یہ سولو سلسلہ ہی ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کال چلتی ہے، کال چلنے کے بعد جو ہوسٹ ہیں وہ کال جو کی گئی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اسی کال کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب یہ سوال ہوا، حالانکہ مفتی صاحب نے وہ سن لیا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ مفتی صاحب یہ سولو سلسلہ کریں خود، تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ کالز شامل کی جا سکیں، وہ جو وقت ہے جو ہوسٹ کا ہوتا تھا وہ بچ جائے تاکہ زیادہ سوالات کا سلسلہ اس میں ہو سکے۔ تو الحمدللہ یہ مفتی کفیل صاحب نے قبول کیا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کا شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر دیگر مفتیان اکرام بھی الحمدللہ عز و جل اس کو کریں گے تو یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور زیادہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہو جائے گا۔ اچھا، تبرکات کے حوالے سے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر جو تبرکات کے نام وغیرہ نکلتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے، اکبر بھائی جن کو تبرکات پہنچتے ہیں کیا ان کی طرف سے کوئی اچھی نیتیں بھی آتی ہیں؟ مدنی کاموں کی، 12 مدنی کاموں کی، گھر درس کی، اس طرح کی کوئی نیتیں آتی ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک آدھ آتی ہو، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کی طرف سے بالکل جو ہے وہ جانا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کو جن کو تبرکات وغیرہ پہنچتے ہیں۔ اور دیکھیں جو صرف تبرکات مل جاتا ہے، تبرکات کی خوشی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن تبرکات لینے کے بعد اگر کوئی مدنی فیس دے دیتے ہیں گھر درس کی، 12 مدنی کاموں کی، تو تبرک تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کے دل کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ایک میسیج گزشتہ سلسلے میں ہم نے نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ سنایا تھا، وہ ویڈیو گیم کے حوالے سے تھا، دلوں کی راحت میں ایک موضوع چلا تھا، اس میں نگران شورا عبدالحبیب بھائی اور امیر سنت نے سب نے کلام کیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت ہمیں کافی ساری کالز آئی تھی، ایس ایم ایس آئے تھے کہ ہم اپنے موبائل سے گیم ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو جو کل یعنی لاسٹ سلسلہ ہم نے کیا تھا اس میں بھی ہم نے مدنی گلدستہ دکھایا، تو اب اس میں ایک میسیج ہمیں آیا تھا، میں بھی پاسبل کہ وہ اس مدنی گلدستے کو دیکھنے کے بعد نگران شورا کے یا اس وقت جب یہ لائیو ہوا تھا اس وقت یہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا تھا۔ میسیج ہے کہ میرا نام زہیب عباس ہے، میں نے جب نگران شورا والا گیمز والا بیان سنا تو اب یا تو یہ مدنی گلدستہ مراد ہے یا اس وقت جب گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت میرے پاس پی سی میں 300 GB کے گیمز تھے، سید یوسف صاحب 300 GB کے ان کے گیمز تھے، اور کہتے ہیں میں نے گیم کے لیے ایک الگ سے پی سی جو ہے وہ یعنی کمپیوٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پی سی وہ پرچیز کیا تھا، اور میں نے اس کے بعد وہ سننے کے بعد سب کا سب جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ آپ کو بہت بہت جو ہے وہ مبارک ہو۔ جس وقت یہ گفتگو ہوئی تھی اس وقت اس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ ایک ویسے جب سمجھایا جاتا ہے مسلمان کو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے تو اس وقت ذہن بن جاتا ہے، اور بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو دوبارہ بندہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جنہوں نے وہ گیمز ڈیلیٹ کیے تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ اب ایک یہ کام کریں کہ جس دوران ان کے پی سی میں گیم وغیرہ تھے وہ وقت جو گزرا 1 مہینے کا سمجھ لیں، اور اس کے بعد یہ گیم ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کا 1 مہینہ گزرا
اب ان دونوں میں کمپیئرنگ کریں کہ کون سا جو مہینہ آپ کا تھا وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہا, اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا اور آپ کو ذہنی کتنا سکون ملا, کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گیم ڈیلیٹ کرنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا. صحیح ہے. اچھا, جو ہمیں وہ جو میسیج تھا, میں نے کہا تھا کہ کھلے آنکھ میں نور عالم بھائی نے وہ کلام پڑھا تھا, وہ مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. یہ کلام ہے, ہم نے اچھا یہ پڑھا گیا تو زیادہ تھا, لیکن ہم نے اس کو آپ کے لیے کچھ مختصر کر کے تیار کیا ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ, سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ, محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. مانگ رہے ہیں ناشیوا, مانگ رہے ہیں کم, مانگ رہے ہیں ناشیوا, مانگ رہے ہیں, جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں, جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا جاتا ہے آپ کی قرآن اندازی کا. انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی, اس کے بعد آپ کو سوال دکھایا جائے گا اور آپ کے سوال کے جواب کا جو ٹائم ہے وہ 3:15 بجے تک ہے. جن کے جوابات 3:15 بجے تک آ جائیں گے ان کو ہم شامل کر لیں گے, بقیہ پھر جن کے نہیں ہوں گے وہ شامل نہیں کیے جا سکتے. اسلامی بھائی کو عرض کروں گا سید یوسف کے پاس یہ لے کر آئیں باؤل, اور سید یوسف ضرور اس کو ہلا کر اس کے اندر سے کوئی ایک نام جو ہے وہ نکالیں. ناظرین بڑی شدت سے یہ انتظار کرتے ہوں گے, ہاں شدت سے انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمارا نام نکلے. نکال لی ہے. تحفہ آپ کا جا رہا ہے پنجاب, پنجاب میں جا رہا ہے ملتان, اور ملتان میں جا رہا ہے محمد حسنین بھائی کو. محمد حسنین بھائی, آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ. سید یوسف ویسے بھی تبرکات پہنچا دیتے ہیں, لیکن یہاں تو آج بنفس نفیس خود موجود ہیں اور انشاءاللہ عز و جل یہ پہنچ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.